اللہ مالک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات و صفات و عبادت میں شریک نہ بنائیں، فرما بردار رہیں تو صرف ایک خالص اللہ کے، عبادت کریں تو صرف ایک خالص اللہ کی۔ اسی لیے مالک نے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے یہ گواہی دی تھی کہ واقعی تو ہمارا رب ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، یقول اللہ تبارک و تعالی لأہون اہل النار عذابا، اللہ تعالی جہنمیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے مالک فرمائے گا، لو كانت لك الدنيا وما فيها، اگر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، وہ ساری دولتیں، وہ سارے مال، وہ جاہ و حشمتیں تجھے دے دی جائیں، اکنت مفتدیا بها فیقول نعم، اگر وہ سب کچھ تیرے حوالے کر دیا جائے، وہ تیرے پاس ہو، تو وہ سب کچھ مجھے دے کر، فدیہ دے کر، اپنی جان چھڑوانے کے لیے تو وہ سب کچھ قربان کر دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میرے اللہ، اگر میرے پاس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ بھی ہو تو میں سب کچھ اس عذاب سے بچنے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فیقول قد اردت منك اہون من هذا وانت في صلب آدم، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بہت چھوٹی چیز کی تجھ سے ڈیمانڈ کی تھی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تیرے پاس پوری دنیا کی جاہ و حشمتیں، مال و دولت ہو، اور تو جہنم کی اس عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ قربان کر کے جان چھڑا لے۔ میری جو ڈیمانڈ تھی دنیا میں رہتے ہوئے تجھ سے، وہ تو اس سے بھی بہت تھوڑی تھی، اللہ تشرک ولا ادخلک النار فابیت الا الشرک، میری ڈیمانڈ تجھ سے یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور میرا تجھ سے وعدہ یہ تھا کہ اگر تو شرک نہیں کرے گا میں تجھے عذاب جہنم کا نہیں دوں گا، جہنم میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے انکار کیا اور شرک پہ ڈٹا رہا۔ تو مالک و مولا نے عالم ارواح میں ہم سب سے یہ عہد و پیمان لیا، توحید ربوبیت کا اقرار کروایا، عبادت کا اقرار کروایا، اور ہم نے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد اکثریت اس عہد و پیمان کو بھول گئی۔ اللہ مالک کی یہ چاہت کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس چاہت کو ارادہ شرعیہ دینیہ کہا جاتا ہے۔ فرما برداری کے سارے معاملات اللہ کے اسی ارادے کے تحت ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اللہ کے اس ارادے کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے خالق و مالک کے اس ارادے کے تحت، اور جہاں تک برے کام اور شرک کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے بندے گناہ کا کام کریں اور اس کے بندے اللہ کا شریک بنائیں، اللہ یہ قطعاً نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارادہ شرعیہ دینیہ وہ یہ ہے کہ اللہ یہ پسند فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ تم یہ نیک کام کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، برائی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے لیکن ارادہ کونیہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت ہے۔ جس ارادے کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں اس ارادہ کونیہ یا مشیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ناپسندیدہ کاموں کی نسبت اللہ کے ارادے کے ساتھ جوڑی گئی تو اس سے مراد ارادہ شرعیہ نہیں بلکہ ارادہ کونیہ ہے، جیسے قرآن پاک میں یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے وہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہدایت دینے کے لیے،
لوگوں کو حق راستے پہ چلانے کے لیے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ بندے اس کی فرما برداری کریں، خیر کے راستے پہ چلیں، لیکن جہاں یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کی پسند نہیں بلکہ گمراہ ہونے والے کے لیے مہلت ہے، جس سے ارادہ کونیہ یا مشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، 3 چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پسند کی، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تمہارے لیے 3 ہی چیزوں کو مالک ناپسند فرماتا ہے۔ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مالک اس بات سے راضی ہوتا ہے، مالک یہ پسند فرماتا ہے تمہارے لیے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شریک نہ بناؤ، یہ مالک کی پسند ہے، اس سے مالک راضی ہوتا ہے، یہ رضا ہے میرے اللہ کی کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، عبادت کا کوئی معاشرہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کرو۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پارٹیوں میں، فرقوں میں، جماعات میں، تنظیموں میں، گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ بلکہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کتاب اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامے رکھو۔ جب انسان کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج، ان کے فہم کے مطابق تھامتا ہے تو پارٹیاں دو نہیں ہوتی۔ مسائل میں کبھی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، جو صحابہ کے درمیان بھی کچھ مسائل میں اختلاف رہا، لیکن ان کا معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ وہاں تنظیمیں الگ، جماعتیں الگ، پارٹی الگ، یہ ان کی مسجد، یہ ان کی مسجد، یہ ان کا مدرسہ، یہ ان کا مدرسہ، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کے مشائخ، یہ ہمارے۔ امت اس طرح پھٹی نہیں جس طرح آج پھٹ چکی ہے، کیونکہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ایسے حوالے کر دیا کہ وہ جو کہیں سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ انہیں مقام نبوت پر بٹھا دیا گیا، مقام رسالت پر بٹھا دیا گیا کہ حضرت جی کا فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا، بابا جی کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، شیخ صاحب کا جملہ بالکل لوہے پہ لکیر ہے، عقل آئے عقل میں نہ آئے، دونوں صورتوں میں ہم نے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا۔ یہی گمراہی ہے جو انسان کو ہلاک کروا دیتی ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے جو چیز ناپسند کرتا ہے وہ قیل اور قال ہے، فضول گفتگو کرنا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوالات کرنا، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اپنے مال کو ضائع کرنا، ان 3 چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضامندی کا ذریعہ ہوں، اور ان کاموں سے اللہ ہمیں بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔